بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکاح نامہ کیا ہے اور نکاح کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کا جو لفظ ہے وہ جب ادا کیا جاتا ہے تو فوری طور پر مسلمان کے لیے اس کے ذہن میں جو کانسیپٹ جو تصور آتا ہے کہ نکاح تو ایک مسلم مرد اور ایک مسلم عورت کے ساتھ جب بامطابق شریعت شادی کا بندھن باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 1961 کے شروع میں باقاعدہ طور پر قانون بنایا گیا ہے اور اس قانون کے تحت کہ نکاح نامہ جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے اور نکاح جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سے قبل یا اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف زبانی نکاح ہوتے تھے۔ اور ناظرین، نکاح کے لیے کیا شرائط ہونا ضروری ہے؟ نکاح کے لیے بنیادی طور پر جو شرائط ہیں شریعت کے مطابق وہ مرد کا بالغ ہونا، عاقل ہونا ضروری ہے اور اسی طرح عورت کا جو ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے لیے بامطابق شریعت محمدیہ گواہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد نکاح خوان جو ہے جو خطبہ نکاح پڑھتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہیں اور اس پیرائے میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو 1961 سے پہلے جو ہے وہ نہ تو نکاح نامہ تھا، نہ رجسٹرڈ کا کوئی کنسیپٹ تھا، زبانی تھا، اور اسی لیے کہ نکاح کرنے کے بعد جو ولیمے کا اہتمام کیا جاتا تھا، جن میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا، وہ ایک اعلان نکاح ہوتا تھا اور اس سوسائٹی میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، قصبے میں یہ بات جو ہے وہ باور کرائی جاتی تھی کہ فلاں کا جو ہے وہ شادی ہو چکی ہے۔ اعلان نکاح اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ اس کو سنت بھی قرار دیا گیا، ولیمہ ہونا چاہیے۔ اب جناب، یہ جو نکاح ہے اس کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 1961 کے قانون کے مطابق نکاح کے لیے ایک لڑکی کا جو ہے وہ ولی ہوگا، اس کو آپ وکیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس ولی کے ساتھ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ عورت جب نکاح کی اجازت دیتی ہے کہ جو ہے میں اپنے نکاح کی اجازت دیتی ہوں، تو وہ اپنے ولی کو، اپنے وکیل کو اجازت دیتی ہے، اور وہ ولی یا وکیل جو ہے وہ انتہائی قریبی فیملی ممبر ہوتا ہے جس پہ وہ عورت جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے والد ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اجازت دیتی ہے اپنے وکیل کو، اپنے ولی کو نکاح کی، تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ وہ 2 گواہ آن کے اس مجلس میں
تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ فلاں عورت نے نکاح کی اجازت اس وکیل کو، اس شخص کو دے دی ہے روبرو ہمارے سامنے دو گواہوں کے، تو یہ ایک پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب نکاح اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو شادی کے دو گواہ جو ہیں وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں، اس مجلس کے جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ایک نکاح کے لیے 5 افراد کا جو نکاح نامے کی ضرورت ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نکاح خوان جو ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے مطابق کلمات وغیرہ، چند صورتیں وغیرہ وہ لڑکے سے جو ہے وہ سنی جاتی ہیں۔ اس کے بعد خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، وہ عربی میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ نکاح خوان کے ساتھ ایک نکاح رجسٹرار بھی ہوتا ہے۔ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کے مطابق نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ درج کرتا ہے۔ 1961 سے پہلے نکاح رجسٹرار نہیں تھا، نکاح خوان موجود تھا لیکن نکاح رجسٹرار نہیں تھا۔ جب یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ قانون بنایا اور فیملی مسلم آرڈیننس 1961 بنایا، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ جو ہے نکاح جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں، اور اسی قانون میں یونین کونسل کا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے، ایک عامل نے آرڈیننس بنایا، اس کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے، پولیٹیکلی بحث ہے، جس کو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ قانون اس نے بنایا، اس قانون میں اس نے یونین کونسل کی تشکیل کی اور نکاح رجسٹرار کی جو ہے وہ پوسٹ کریٹ کی گئی۔ اب جناب جو سیکٹری یونین کونسل ہے وہ عملہ بھی تعینات ہو گیا، تو اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک سے زائد اشخاص کو نکاح رجسٹرڈ کرنے کا اختیار دے، اپوائنٹ کرے۔ ایک وارڈ میں اگر شہر کی بات کرتے ہیں تو ایک وارڈ میں ایک نکاح رجسٹرڈ ہوگا، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، ایک گاؤں میں 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، قانون میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ یونین کونسل ایڈمنسٹریشن کی اختیار ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو وہ نکاح رجسٹرار اپوائنٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوئی اختیار ہے کہ وہ کینسل بھی کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اس نکاح کو اپنے اس رجسٹر میں تحریر کرتا ہے، اور اس کے جو کالم ہیں وہ اسی مجلس میں، اسی محفل میں جس میں نکاح جو ہے پڑھایا گیا ہے اس میں وہ تحریر کرے گا، اور اس کے ساتھ اس نکاح نامے کی جو بک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رجسٹرڈ کہہ رہے ہیں، نکاح رجسٹرڈ کہتے ہیں، اس میں جو ہے ایک شادی کے لیے 4 پرت ہوتے ہیں، 1 2 3 4۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ 4 پرت جو سیم ہوتے ہیں، جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اول دوم سوم، اس پہ جو ہے وہ تحریر کرتا ہے، اور ہر پیج پہ دلہن کے دستخط، دولہا کے دستخط، اور اس کے ساتھ جو گواہان ہیں ان کے دستخط کروائے جاتے ہیں، اور لاسٹ پہ جو ہے نکاح رجسٹرار جو ہے
وہ اپنی سٹیمپ لگا کے مور لگا کے دستخط کرتا ہے۔ یہ 4 پرت جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ جو 4 پرت ہیں نکاح نامے کے، یہ جو ایک پرت جو ہے دولہا کو دے دیا جاتا ہے اور ایک جو پرت ہے وہ دلہن کو دے دیا جاتا ہے، اور نکاح رجسٹرار جو ہے ایک پرت جو ہے وہ متعلقہ یونین کونسل میں جا کے جمع کرواتا ہے، اور ایک پرت جو ہے وہ اپنے اس رجسٹر میں ریکارڈ کے طور پر رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ نکاح اور نکاح رجسٹرار کی جو 1961 کا قانون ہے اس کے مطابق جناب کے سامنے میں نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ اب جناب یہ جو نکاح رجسٹرڈ کرنے کا ہے، یہ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے مطابق نکاح رجسٹرار جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ کرتا ہے، اور اس سے آگے جب وہ درج کروا دیتا ہے، کاپیاں فریقین کو مل جاتی ہیں، تو ایک نکاح کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔